بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين۔ ہمارا جو موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے عقیدہ و منہج۔ آج ہماری گفتگو، بات چیت، کلام، عقیدہ کیا ہوتا ہے، منہج کس کو کہتے ہیں، اور جو سوال و جواب کا انداز ہمارے نوٹس میں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کو۔ ایگریمنٹ کے اندر ہم زیادہ تر ہاتھ ملاتے ہیں، یعنی ایک پختگی پہ دلالت کرتا ہے، مضبوطی پہ، کوئی اسٹرانگ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں عقد۔ اور ایک اور لفظ ہے عقدۃن۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، نوٹ لگانے کو۔ نوٹ لگانے کو اگر آپ دیکھیں، جب آپ نوٹ لگاتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹائٹ کرتے ہیں نا، اس میں بھی ایک مضبوطی کا معنی ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایگزامپل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر آپ ایک رسی کو لے لیں۔ دو رسیاں ہیں، ان کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے جوڑیں گے؟ نوٹ لگا کر۔ تو یہ نوٹ جو ہم نے لگانی ہے، اپنی رسی کو دوسری رسی کے ساتھ، وہ دوسری رسی کون سی ہے؟ اللہ کا فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ اس کو جوائنٹ کرنا ہے، اور وہ انتہائی مضبوط ہونی چاہیے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لفظ کو کہتے ہیں عقیدہ۔ سورۃ فلق کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی وہاں پر بھی گرہ کے اندر پھونک ماری جاتی ہے۔ تو عقیدے کے لفظ کے اندر ایگریمنٹ، نوٹ، مضبوطی، اس کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے عقیدے کے اندر ہم بنیادی مسائل کو سمجھتے ہیں، فاؤنڈیشنز کو سمجھتے ہیں۔ فاؤنڈیشنز میں آپ کے پاس توحید، رسالت، آخرت اور تقدیر، یہ چار باتیں ہیں۔ پھر مزید جو ہے وہ اس کی وضاحت ہے، اس کی ڈسکرپشنز ہیں، لیکن چار ہیں جو مین ہیں: توحید، رسالت، آخرت اور تقدیر۔ اسی کو ایمانیات کہتے ہیں۔ جب آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو اس کی فاؤنڈیشنز کو، اس کی بنیاد کو سیٹ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ گر جائے گی۔ اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے خشت اول چون عہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ بلڈنگ بنانے کے لیے آپ نے ٹیڑھی رکھ دی، کج رکھ دی، تو جو اوپر بلڈنگ جائے گی وہ بھی ٹیڑھی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم بنیادی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ منہج کس کو کہتے ہیں؟ منہج کا لفظ نہج سے نکلا ہے۔ نہج کہتے ہیں طریقے کو، رستے کو، یعنی جس پر آپ نے چلنا ہے اس کو کہتے ہیں منہج، یا عربی گرامر کے اعتبار سے ہم کہیں گے اسم الظرف ہے یہ۔ منہج چلنے کی یا رستے پہ چڑھنے کی جگہ جس پہ آپ چل رہے ہیں۔ چلنے کے اعتبار سے ہم نے دین اسلام پر چلنا ہے، اور دین اسلام کے رائٹ اور لیفٹ ایکسٹریمزم ہے، ایک انتہا پسندی ہے۔ کچھ لوگ تو اسلام پر چلتے ہیں بالکل ہی ہلکے انداز سے، نرمی کے ساتھ، کہ جی یہ تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، بس ایسے ہی چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ شاعر بھی کہتا ہے خاک ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کیا ہوا ہے مولا تیرے نبی کی امت میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کے امتی کا ٹیگ لگا کر
بس آپ مسلمان اپنے نام سے ہو گئے تو آپ بالکل صحیح رستے پر ہیں، یہ صحیح منہج نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل انتہا پسند، ایکسٹریم، ایسے رستے پر ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں سختی، ایسی سختی کرتے ہیں کہ جی میں فلانے کے گھر جاؤں گا نہیں، اس سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں جی؟ وہ اس نے نا بینک سے قرضہ لے لیا اس لیے۔ تو میرے بھائی، بینک کا قرضہ اس کی اپنی ذات کے لیے، آپ کو کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی قطع تعلق ہو جائیں ہر چیز سے، کیونکہ جب تک آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں، آپ اس کو سمجھائیں گے کیسے، اس کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ تو ہمارے یہاں یہ دو طرح کے رستے پائے جاتے ہیں، ایک جو بالکل ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے سختی میں، اس کو کہتے ہیں تشدد، اور ایک جو بالکل ہی ڈھیلے ڈھالے انداز سے چل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تساہل، یعنی بالکل ہی سہل انداز میں، بالکل ہی آسانی سے اس پر چلنا۔ تو یہ دو بڑی بڑی انتہا ہیں، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ ہے منہج کا مطلب۔ آج ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجیحات، کون سی چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز ارجنٹ ہے، کون سی چیز لیس امپورٹنٹ ہے، یعنی کون سی بہت زیادہ ضروری ہے، کون سی کم ضروری ہے، کون سی اس سے کم پہنچ جائیں گے۔ ایسے ہی نا استاد جی کہ تراویح میں پوری پڑھیں گے لیکن فرض نماز نہیں پڑھیں گے، پتہ ہی نہیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے کیا ارجنٹ ہے۔ تو یہ ہے منہج۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم بات کر دوں، یہ عقیدہ جو ہے نا یہ بہت سینسٹیو ہے، انتہائی سینسٹیو ہے۔ اگر اس میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو یا تو انسان شرک کی طرف نکل جاتا ہے، یا انسان کفر کی طرف نکل جاتا ہے، یا انسان نفاق، جس کو منافقت کہتے ہیں، اس طرف نکل جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بیس ہے یہ۔ ذرا سی غلطی جو ہے وہ انسان کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اس عقیدے کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ یہ جو عقیدہ ہم پڑھیں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا یہی عقیدہ تھا۔ اور یہ چار امام تو مشہور ہیں، اور بھی بہت سارے ائمہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام اوزاعی، امام اسحاق بن راہوے، امام سفیان ابن عیینہ، امام سفیان الثوری، ان سب کا یہی عقیدہ تھا جو ہم اس کلاس کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی توحید کو انہوں نے کیسے سمجھا، رسالت کو انہوں نے کیسے سمجھا، آخرت کے تقدیر کے معاملات کیسے سمجھے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر تو انسان اللہ تعالیٰ کے حوالے سے توحید میں صرف یہ نقص پیدا کر دے، کمزوری پیدا کر دے، ڈیفیشنسی کریٹ کر دے کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے، معاذ اللہ، کہ جیسے ایک بادشاہ کے پاس جانا ہے تو پہلے کسی وزیر کے پاس، کسی چپڑاسی کے پاس جاؤ، پھر اللہ تک پہنچتا ہے بندہ۔ میرے بھائیو، یہ ہے جو باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، رانگ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اٹھنے والے جذبات، انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں اٹھنے والے جذبات کو وہ جانتا ہے، اور ابھی سے نہیں، تمہاری تخلیق سے پہلے سے جانتا ہے، اس وقت سے بھی نہیں، تمہاری تخلیق سے پہلے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، 50,000 سال پہلے سے اس کو پتا تھا، اس سے بھی پہلے سے اس کو پتا تھا کہ تم دنیا میں جا کے کیا مانگو گے۔ اور آج انسان نقص اور کمزوری پیدا کرتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے پاس جانا ہے تو پہلے فلانے کے پاس جاؤ۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتابیں ماشاءاللہ موجود ہیں، اور کتابوں کا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے سوال
جواب قرآن سے دلیل اور حدیث سے دلیل، ایسے ہی ہے۔ کافی لوگوں کے پاس کتابیں نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا ہمارے پاس کتابیں کم پڑ گئی ہیں، یا وہ سب کے سب امام بخاری رحمہ اللہ ہیں کہ جو سنتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال و جواب سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سوال و جواب علم کو سکھانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے، ویری افیکٹو وے آف ٹیچنگ۔ کیونکہ جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے جواب دینے کے لیے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر اس کو جواب نہیں بھی آتا تو پھر انتظار کرتا ہے کس چیز کا، کہ سوال کرنے والا ہی مجھے جواب دے دے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ علم کو سیکھنے سکھانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے مفسر القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کیف اصبت العلم، آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ تو کہتے ہیں بلسان سؤول وقلب عقول، کہ میں سوال کرتا جاتا اور اپنے دل کو کشادہ رکھتا اس کو سیکھنے کے لیے۔ تو سوال و جواب جو ہے اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی انداز آیا ہے یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ بے شمار سوال کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو بتاؤ اس کا یہ جواب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے سوال کر لیا کرتے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو، اتدری سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہوگا، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صف نازل کر دی، اور اس میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے رستے میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو صحابہ بھی بیٹھ کر سوال و جواب کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو اس سے جو ہے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بامقصد سوال جو ہے نا وہ فائدہ دیتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھ لو، سوال کر لو اہل ذکر سے، اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود حکم دے دیا ہے سوال کرنے کا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم خزائن، علم جو ہے وہ خزانہ ہے، ومفتاحها السؤال، اور اس کی جو چابی ہے نا وہ سوال کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بامقصد سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور سوال کیے بغیر جو ہے وہ علم میں ترقی نہیں ہو سکتی، ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جتنا آپ پوچھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ ایک ہوتا ہے بے مقصد سوال، بے مقصد سوال وہ سوال جس کی نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی ضرورت ہے نہ دینی اعتبار سے کوئی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی بنیاد پر ہلاک ہوئی، یعنی ان کے سوال تو بہت تھے لیکن وہ کیا تھے، بے مقصد سوال تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کون سی بریڈ تھی، کون سی نسل تھی، کیا وہ جرمن شیپرڈ تھا یا وہ شواوا تھا، وہ کون سی نسل تھی؟ تو میرے بھائیوں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے مقصد سوال ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس سے انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ، امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد رشید ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ علم نہیں سیکھ سکتے، اس کا تعلق بھی سوال کے ساتھ۔
وہ کہتے ہیں ایک وہ جو مستحی جو شرماتا ہے، اور ایک جو مستکبر جو تکبر کرتا ہے. جو شرمائے گا وہ بولے گا یار میں کیا پوچھوں، میں پوچھوں گا تو آگے سے کہیں گے کہ اس کو تو یہ نہیں پتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور تکبر کرنے والا مستکبر، اس کا کیا مسئلہ ہے، کہے گا مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو سب پتا ہے. تو اس کا تعلق بھی سوال کے ساتھ ہے. تو دیکھیے آپ کا جو سب سے پہلا سوال ہے، جی سب سے پہلا سوال ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہے ویسے؟ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. جی ہاں، توحید کیا ہے، یا توحید کا کیا معنی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سوال کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ عقیدے کی بنیاد توحید ہے. دیکھیں اس سوال کو لانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جیسے جیسے علم کے اوپر محنت نہ کی جائے تو یا تو وہ علم محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، یا پھر وہ علم ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، یا تو وہ علم محدود ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، یا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس سوال کو لانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر جاننا. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کچھ افعال ہیں، کچھ کام ہیں جو اللہ کرتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پیارے پیارے، اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات ہیں، اور کچھ بندے کے اعمال ہیں اللہ کے لیے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہمیں اس سوال کو لانا پڑا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے. تیسرا اس کا سبب یا اس کی وجہ یہ ہے سوال کو لانے کی کہ اللہ کو جانے گا تو اللہ کی مانے گا نا. اللہ کو جانے گا نہیں تو اللہ کی کیا مانے گا. آج ہمارے معاشرے میں بچے کو ہم پریشرائز کرتے ہیں کہ پڑھو نماز، یا تو وہ ڈر خوف سے پڑھ لے گا جب تک دیکھ رہا ہے باپ سامنے ہے، اور جب وہ ڈر خوف ختم ہوگا باپ کا تو غائب ہو جائے گا، پڑھنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز قائم کر، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ توحید کے منافی کیا ہے، توحید کے اگینسٹ کیا ہے، وہ شرک ہے. جتنا زیادہ شرک ہوگا توحید اتنی کم ہوگی، اور جتنی زیادہ توحید ہوگی شرک اتنا کم ہوگا. یعنی کیمسٹری اور فزکس آپ لوگوں نے پڑھی ہے، انورسلی پروپورشنل ہے کہ جتنا زیادہ توحید ہوگا اتنا شرک کم ہوگا. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ایک کمپلسری کوشچن ہے. طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، ایگزام میں اگر آ جائے نا، یہ کمپلسری کوشچن ہے، یہ لازمی کوشچن ہے، اس کو حل کیے بغیر آپ پاس نہیں ہو سکتے. جس کی توحید صحیح نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اگر شرک کر کے آؤ گے تو جنت کا دروازہ بند ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تمہارے درمیان اس طرح داخل ہوگا جس طرح کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی، اتنا باریک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثریت ایمان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں شرک میں پھنسی ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ شرک اور کفر کا علم حاصل کرو، اگر نہیں حاصل کرو گے تو اس میں گر جاؤ گے. آپ کو دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر ڈرا دیتا ہوں. قرآن اور حدیث کو جب آپ دیکھیں گے نا تو 69 باتوں کو شرک قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث ہے ابو داؤد کی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرکن، طیرہ شرک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے ان الرقا والتمائم والتولۃ الشرک، کہ رقا بھی شرک ہے، تمائم بھی شرک ہے اور تولہ بھی شرک ہے. کون میرا بھائی جانتا ہے کہ یہ کس
بلا کا نام ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں تو اس شرک سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ 4 شرک ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے لسان نبوی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ 69 باتیں جس کو شرک قرار دیا گیا ہے، اور آپ کا کلمہ اسی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ سے، کہ تمام شرک کو جان کر اس کا انکار کرنا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے توحید کا کیا معنی ہے. اس سوال کو ہم اگلی نشست میں لیں گے، لیکن ایک شعر آپ کو عرض کرتے چلیں. شاعر کہتا ہے، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ تو سیکھ لو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اس لیے اپنا عقیدہ درست کر لو، ورنہ پھنس جاؤ گے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال ہے؟ ان کو سمجھائیں. جو شرک کرتے ہیں اور ان کو سمجھایا بھی جائے پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ ان کو دوبارہ سمجھائیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا. ہم داعی ہیں، قاضی نہیں ہیں، ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے، ہم نے ان کو بار بار سمجھاتے رہنا ہے. جی ہاں، بہت اچھا سوال آیا ہے ایک آن لائن، کہ اگر جو ہے وہ 3 لاکھ سود لیا اور واپس بھی وہ 3 لاکھ ہی کر رہا ہے تو اس میں سود کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس سوال کے اعتبار سے لوگوں کو. جواب اس کا یہ ہے کہ سود کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، اس طرح کی ساری کیٹیگریز جو ہیں یہ برابر ہیں. اب اصل مال تو لینے والا لے رہا ہے نا، لیکن آپ نے ایگریمنٹ تو بنا لیا، لکھنے والے آپ خود ہیں، گواہ بننے والے بھی آپ خود ہیں، تو سارے اس کے اندر برابر ہو گئے. تو جس نے 3 لاکھ روپے لیے اور کہا کہ میں یہ سود پہ دوں گا قرضہ، لیکن اس نے نہیں دیے، لیکن اس نے ایگریمنٹ تو کر لیا نا، وہ اس کے اندر برابر اور شامل ہو گیا. جی جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں صحیح اور راجح یہ ہے کہ نہیں.